السلام علیکم ویورز، پتہ ہے اللہ کب تمہارے لیے مدد بھیجتا ہے؟ جب تم لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہو، جب تم ناممکن کے باوجود بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، جب تمہیں بے بسی چاروں جانب سے گھیر لیتی ہے، تب اللہ تمہارے لیے ایسے راستے بناتا ہے جو کسی کے الہام میں نہیں ہوتے، پھر معجزے رونما ہوتے ہیں، پھر رکاوٹیں وسیلہ بنا دی جاتی ہیں اور مقدر کی لکیر میں بدل دی جاتی ہیں۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب انسانی طاقتیں ہار جاتی ہیں، جب کہیں سے بھی مدد کی کوئی امید نہیں رہتی، تب اللہ خفیہ ذریعے بناتا ہے۔ جب اس کے کن پہ رکتے ہیں تو دنیا کی رائے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہم اس دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اللہ ہمارے ہر عمل، ہر سوچ اور ہر اٹھتے اور رکتے قدم سے بخوبی واقف ہے۔ تو تم کیوں یہ بھول گئے ہو کہ اللہ تمہاری بھی ہر پریشانی اور تکلیف کو جانتا ہے؟ تم یہ کیسے بھول گئے کہ وہ تمہیں نہیں بھول سکتا ہے؟ تم اس سے خفا ہو کر اب اسے اپنی تکلیف نہیں بتاتے، اس سے مدد نہیں مانگتے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ تمہیں بھول بیٹھا ہے اور وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر ہے۔ وہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم جان لو کہ وہ دن کے بعد رات لاتا ہے، وہ دن کے ساتھ رات کی بھی خبر رکھتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ تکلیف میں تمہاری خبر نہ رکھے؟ کیا پتہ یہ تکالیف بار بار اسی لیے آ رہی ہو کہ تم پر حق ظاہر ہو جائے کہ اللہ کے سوا انہیں واقعی کوئی نہیں سلجھا سکتا۔ کیا یہ پتہ ہے تم پر ظاہر ہو جائے کہ واقعی تکلیف گزر بھی جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، سب چپکے سے ہو جائے؟ کیا واقعی سب خود ہی ہو جائے گا یا کیا جائے گا؟ یہ بات تو کنفرم ہے کہ ہوگا، یقین کرو۔ جن سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو پھر وہ ان کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، انہیں اپنے قریب کرنے اور اپنے قریب لانے کے موقع فراہم کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ سوچیں، یہ جو بار بار مصیبتیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، اگر آنا بند ہو جائیں تو فکر کی بات نہیں ہے کہ اللہ ہمیں اپنے قریب کرنے کی، ہدایت دینے کی کوئی نہ کوئی نشانی جو بھیج رہا تھا وہ آنا بند ہو گئی ہے۔ پریشانیاں اور مصیبتیں آنا خطرے کی بات نہیں ہے، ان میں بہت کچھ چھپا ہوتا ہے، کوئی سبق، کوئی نشانی، کوئی راز۔ خطرے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ آپ سے تعلق توڑ لے، خطرے کی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ کو دنیا میں گم ہونے دے، خطرے کی بات تو یہ ہے کہ کبھی کوئی پریشانی ہی نہ آئے اور یوں بلا آخر آپ اللہ سے تعلق کو اہم ہی نہ سمجھیں۔ اللہ ہی دو جہانوں کا بادشاہ ہے اور اللہ ہی ہمیں وہ دے سکتا ہے جو ہمیں چاہیے۔ ہم انسان تو بے بس ہیں، ہم چاہ کر بھی وہ حاصل نہیں کر سکتے جو ہمیں چاہیے۔ ہمارے ہاتھ میں بس کوشش کرنا ہے اور اس کوشش کے ساتھ ساتھ دعا کرنا ہے، اس کے علاوہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ نتائج صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہیں، وہ چاہے گا تو ہی ملے گا، وہ کن فرمائے گا تو ہی فیکون سے معجزہ بنے گا، اور اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا، اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی آپ کے لیے وسیلہ نہیں بنا سکتا۔ انسان ہماری مدد نہیں کر سکتے اور اس میں انسانوں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ ہم ہی کمزور ہیں۔ آپ خود سوچیں، آپ کب تک کسی انسان کی مدد کر سکتے ہیں؟ کبھی آپ پر بھی تنگی آ سکتی ہے، اور جب آپ پر تنگی آئے گی تو آپ کے لیے اپنے علاوہ کسی اور کی مدد کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ اب ایسا تھوڑی ہے کہ آپ جان بوجھ کر مدد نہیں کر رہے، بلکہ ایسا ہے کہ آپ کے بس میں اب اتنی طاقت
اور استطاعت نہیں رہی ہے، لیکن اللہ کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ساری قدرتیں اس کی ہیں، سارے وسائل اس کے ہیں۔ صرف اسی کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ہمیشہ ہماری مدد کر سکے۔ صرف وہی ہے جس کے خزانے کبھی تنگ نہیں ہوتے۔ تو پھر آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ وہ ہمارا مالک ہے، اسے ہماری ہم سے زیادہ فکر ہے۔ اسے پتہ ہے کہ ہمیں ہماری کس دعا نے اتنی تکلیف میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ اسے علم ہے کہ ہم کس چیز کے لیے اتنا ترس رہے ہیں۔ اسے خبر ہے کہ دل کن رنجشوں کے عالم سے گزر رہا ہے۔ یقین کریں، اسے سب پتہ ہے، اور اگر یہ سب پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ ہماری کہانی کا ایک حصہ ادھورا رکھے ہوئے ہے، تو اس میں بھی ہماری ہی کوئی بہتری ہے۔ ہاں، وہ ہمیں سب کچھ بہتر بنا کر بھی دے سکتا ہے، لیکن یہ دنیا ہے، یہ ہماری آزمائش ہے۔ یہاں سب کچھ نہیں ہمیں ملے گا، یہاں تھوڑا ملے گا اور بہت سے آزمائش کی جائے گی، کیونکہ یہ دنیا ہمارا اجر نہیں ہے۔ یہاں ہمیں بس اپنے مالک کی بندگی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور بندگی کیا ہوتی ہے؟ بندگی سر کو جھکا لینا کہتے ہیں۔ بندگی مالک کے سامنے اکڑ جانا نہیں ہے، بندگی تو مانگ کے سامنے جھک جانا ہے۔ بندگی تو مالک کے ہر حکم کو اپنی ہر دعا سے اول رکھنا ہے۔ بندگی اطاعت ہے کہ مالک نے جو فرما دیا سو فرما دیا، اب دوسرا کوئی سوال نہیں، دوسرا کوئی شبہ نہیں۔ تو بات بس اتنی سی ہے کہ وہ ہمارا مالک ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسری ذات نہیں ہے۔ یہ کہانی ہماری اور ہمارے رب کی ہے۔ وہ مالک ہے اور اس کی ملکیت میں کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ ہم اس کے بندے ہیں اور بندوں میں کوئی اس کی ٹکر کا نہیں۔ اس لیے ہم نے مانگنا بھی اس سے ہے اور ہم نے یقین بھی اسی پر رکھنا ہے۔ وہ دے دے تو بہت شکر ہے اس کا، وہ نہ دے تو کوئی گلہ نہیں، کیونکہ ہمیں اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے جو کچھ چاہیے وہ سب کچھ ہمارے رب نے ہمیں دے رکھا ہے۔ جیسے ہم کئی چیزوں کے واپس لیے جانے پر یا پھر نہ ملنے پر یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اب تو ہم مر جائیں گے، اب تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ کہانیاں جہاں تک اللہ نے لکھی ہیں وہاں تک ہر حال میں پہنچ کر ہی رہنی ہے۔ اللہ کی پلاننگ بڑی کمال ہوتی ہے۔ انسان جہاں بیٹھ کر یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، اللہ وہیں سے نئی کہانی کا آغاز کر دیتا ہے۔ بس یہ پہیلیاں اسی کی ہیں، وہ خود ہی انہیں الجھاتا ہے اور خود ہی انہیں سلجھاتا ہے۔ وہ کبھی کہانی کو کسی نئی سمت میں موڑ کر ہمیں خود تک لاتا ہے، وہ کبھی کہانی کو ختم کر کے ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ اگر ہمارے پاس وہ ہے تو ہمارے پاس سب ہے، اگر ہمارے پاس وہ نہیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ اب آپ سوچیں کہ لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ تو کیوں نہ پھر لوگوں کے پیچھے بھاگ کر جو انرجی ہم نے اپنی ضائع کرنی ہے، وہی انرجی ہم اپنے رب کو منانے میں لگائیں۔ وہ بڑا رحمان ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ انسانوں کی طرح اپنے بندوں کو بھگاتا نہیں ہے۔ وہ یہی ہے ہمارے پاس، ہمارے ساتھ، ہمیں بس خود کو اس کے پاس رکھنا ہے۔ ہر آزمائش ہمیں اس کے پاس واپس لے جانے کے لیے آتی ہے، اور ہر آزمائش کا یہی توڑ ہوتا ہے کہ ہم جتنا جلدی ہو سکے پلٹ جائیں۔ آپ کو ابھی جس بھی چیز کی پریشانی نے تنگ کیا ہوا ہے اور آپ کی جو بھی دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی ہے، اپنی ہر اس پریشانی کو اور ہر اس ادھوری دعا کو اللہ کے سپرد کر دیں اور خود ٹینشن فری ہو جائیں۔ پھر دیکھیں آپ کا مالک کیسے آپ کی
اور آپ کی دعاؤں کی حفاظت کرتا ہے۔ جو معاملات اللہ کے اختیار میں ہوں انہیں اپنے اختیار میں لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس دنیا کی ہر چیز کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اپنی زندگی میں ہونے والے واقعات کو نہیں بدل سکتے۔ آپ اگر کچھ بدل سکتے ہیں تو وہ ہے اللہ کے ساتھ آپ کا رکھا ہوا وہ سب۔ آپ اپنا رویہ بدل دیں، خوف سے، یقین سے، خود کو اپنے، اور پھر دیکھیں کیسے اللہ آپ کو مقدر کا دھنی کر دیتا ہے، آپ کی زندگی کو خوشیوں کے ساتھ بھر دیتا ہے۔ آپ جتنا اللہ کی مانتے جاتے ہیں آپ کی زندگی میں اتنا ہی سکون آتا جاتا ہے، آپ کا دل اتنا ہی مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی مشکل باقی نہیں رہتی، بلکہ وہ مشکلیں، وہ پریشانیاں ساتھ ہوتے ہوئے بھی آپ مطمئن ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کی نظر میں ہونے کا احساس وہ آپ کے دل کو پرسکون رکھتا ہے۔ باہر کے ماحول، مشکلیں اور آزمائشیں بھی اس دل کے سکون کو نہیں چھین سکتی، اور یہ نصیب ہو جانا بڑی نعمت ہے۔ اور مومن کے پاس تو ایک ایسی نعمت ہوتی ہے جو اسے کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی۔ وہ ہے رب پر ایمان کی نعمت، کہ میرا رب ہے نا، وہ تو مردوں میں سے زندہ نکال دیتا ہے، وہ تو پتھر میں سے پانی نکال دیتا ہے۔ تو کیا وہ رب ان مشکل حالات سے آپ کے لیے خیر نہیں نکالے گا؟